اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آپ کے لیے ایف جی این چینل پر ایک نیا سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لے کر حاضر ہے۔ یہ سلسلہ لانے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کریں گے۔ آئیے برکت کے لیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی ایک فضیلت سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ناظرین آپ کو کچھ لکھنے کی سعادت نصیب ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، یا کوئی آپ حدیث لکھ رہے ہو اور اس میں جب ہمارے نبی کا نام آئے تو بعض لوگ چھوٹا سا صاد بنا دیتے ہیں یا صلعم لکھ دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کی جگہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم درود پاک مکمل لکھیں۔ تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ جب تک اس کتاب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوا وہ درود پاک موجود رہے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل یہ جو سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات اور ان کا کچھ تعارف پیش کریں گے۔ اس کا مقصد کہ جن اللہ والوں کو ہم جانتے ہیں ان کے متعلق مزید کچھ معلومات ہمیں حاصل ہو جائے، اور جن اللہ والوں کو ہم نہیں جانتے، ایسے بہت سارے اللہ والے ہیں کہ بزرگوں نے ان کی سیرت پر کتابیں لکھی، علماء نے ان کی سیرت پر کتابیں لکھی ہوگی، لیکن ہمارے مطالعے سے یہ کتاب نہیں گزری ہوگی، تو شاید یا ان کا چرچا ہم نے سنا نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان بزرگوں کو نہ جانتے ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایسے اللہ والوں کا بھی انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر لے کر ہم اپنے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ تو اس سلسلے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں مزید ہمیں معلومات حاصل ہو جائے کہ یہ کب پیدا ہوئے، ان کا اصل نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جن بزرگوں کو ہم نہیں جانتے تو ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو جائے، ان کی شخصیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور ان کے متعلق ساتھ ساتھ معلومات بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت آپ نے علماء کے بیانات میں بھی سنی ہوگی۔ ایف جی این چینل پر ایسے ہمارے ایک سلسلے آتے رہتے ہیں جس میں
ہم بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کی سیرت، ان کے اقوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے اقوال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم کسی بزرگ کا واقعہ سنیں تو بڑے خوش ہو جائے اور دل کو محظوظ کر لے اور کہے بھئی واہ کیا شخصیت ہے۔ صرف اس حد تک ہم رہے، اس کے لیے بزرگوں کے واقعات بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ بزرگوں کے واقعات اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی کے احوال بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت اور بڑھ جائے، ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ دوسرا، ان کی سیرت کو ہم سنیں گے، ان کے اقوال کو ہم سنیں گے، ان کے کردار کے واقعات اگر ہم سنیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ سن کر ہم اس سے درس نصیحت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے، اور یہ عبرت کا حاصل کرنا ہماری دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کی سیرت بیان کی جاتی ہے کہ ہم صرف سنیں ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کو رہنما بنا لیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ایک مقصد بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی، ان کے حقیقی نام، ان کی کنیت، یہ کب پیدا ہوئے، دنیا سے کب تشریف لے گئے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، خوشحالی میں زندگی گزاری، پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس طرح ان کی زندگی کے یہ بہت جدا جدا پہلو ہیں، مختلف گوشے ہیں، اس پر ہمیں واقفیت حاصل ہو جائے تاکہ ہم ہمارے بزرگوں کو صرف نام سے ہی نہ جانیں بلکہ ان کی زندگی، ان کے حقیقی نام، ان کی کنیت بھی ہمارے سامنے واضح رہیں۔ اس لیے بزرگوں کے واقعات علماء بھی اور دعوت اسلامی انڈیا کے اس FGN چینل پر بھی، دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج ہم اپنے اس اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں ایک ایسے ہی نیک برگزیدہ بندے کی ذکر، ان کی زندگی کے واقعات سنیں گے جو تابعی بزرگ بھی ہیں اور یہ بڑے کرامت والے بزرگ بھی ہیں، بڑے خوف خدا رکھنے والے بزرگ تھے۔ جب میں ان کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی کبھی کسی بزرگ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو میں نے ایک فرق آج ان کی سیرت پڑھنے میں، ان کے آج کے جو سلسلہ کرنا تھا تو اس کی تیاری میں نے یہ ایک محسوس کیا کہ دیگر بزرگوں کے ہم کرامات بکثرت پاتے ہیں، کرامتوں کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں، لیکن آج جن بزرگ کا ہم ذکر خیر کریں گے، جب میں ان کی سیرت کے متعلق پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ بزرگ کے نصیحت آموز مدنی پھول بڑے بہترین ہیں، ایسے مدنی پھول جس سے عبرت حاصل کیا جا سکتا ہے، خوف خدا دلانے والے ان کے مدنی پھول تھے۔ انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی میں آپ کو عرض کروں گا، اور ان کے مدنی پھول کیسے کمال والے تھے کہ ایک تو کمال ہم بیان کریں، ہم ناقص العقل کم عمل لوگ ہیں لیکن ہم ان کے مدنی پھول کو بیان کریں، پھر غور کریں کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام میں ہیں، وہ لوگ جو تابعین میں ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، وہ ان کے قول کو سن کر ان کی تعریف کرے تو پھر اس قول کو کہنے والے شخص کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، میری مرادی شخصیت جن کا آج انشاءاللہ ذکر خیر سنیں گے وہ ایک تابعی بزرگ ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلے ان کا میں مختصر تعارف عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کے اقوال، ان کی زندگی میں ان کے واقعات، ان کی زندگی میں جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ اصل مقصد بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کچھ درس حاصل کریں جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ تو ان کے واقعات سے انشاءاللہ عز و جل میں کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ پہلے تعارف سنیے، حضرت
سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ اچھا، تابعی ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحبت حاصل کی، جو باحالت ایمان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فیضیاب ہوئے، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، ان کی برکتیں انہیں حاصل ہوئیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، اور انہیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 130 صحابہ کرام سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 130 صحابہ کرام سے انہوں نے اپنی زندگی میں ملاقات کی، اور ان 130 میں 70 وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ بدری صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے۔ ان 313 میں سے 70 بدری صحابہ سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، ان کی خدمت میں لے جایا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر آپ نے ان کا نام، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر ان کا نام حسن رکھا گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو سعید ہے۔ کنیت رکھنا یہ سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، ابو محمد بھی ہے، ابو ابراہیم بھی ہے، ابو محمد نہیں، ابو ابراہیم ہے، اور ابو القاسم ہے۔ تو امام حسن بصری کی کنیت یہ ابو سعید ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے یہ مسلمانوں کی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے۔ منقول ہے کہ جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شیرخواری کا دور تھا، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ یہ چونکہ کنیز تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو آپ کی والدہ اپنے ساتھ انہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لے جایا کرتی تھی اور گھر کا کام کاج کرتی۔ اگر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کام میں مصروف ہو جاتی اور امام حسن بصری اگر رونے لگ جاتے، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرط محبت میں آپ کو اٹھا لیتی تاکہ چپ کرائے، اور چپ کروانے کے لیے اپنا دودھ بھی پلا دیا کرتی تھی۔ یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی امی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے، یعنی آپ کا دودھ نوش کرنے کی برکت سے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فیضان نصیب ہوا۔ اسی کی برکت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے مثال اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے جو علم رکھتے ہیں عمل سے دور ہوتے ہیں، لیکن حسن بصری کی ذات وہ تھی کہ آپ علم بھی رکھتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تقوی، پرہیزگاری بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش کرنے کی برکت آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری ہوتی۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کی سیرت میں ان کی زبان سے صادر ہونے والے نصیحت آموز مدنی پھول بہت ملے، کہ ان کی نصیحت آموز گفتگو رہی ہے، یہ لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی نصیحتوں سے بڑے بڑے گناہ گار اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں۔
تو اللہ پاک نے آپ کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کی اور آپ معرفت الہی یعنی اللہ پاک کی پہچان حاصل کرنے میں بلند مقام پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رجب المرجب 110 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور یعنی آپ کا انتقال ہوا۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 88 سال کی تھی، 88 ایئرز کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا، اور بصرہ میں آپ کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کی گئی، جس میں کئی ایک خوش نصیبوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، زاہد، یعنی زاہد کہتے ہیں جسے دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوئی ہو، تو آپ زاہد بھی تھے، بہت نیک، پارسا اور عبادت گزار شخصیت تھے۔ علم دین کا روب اور عبادت کا نور آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا، یہاں تک کہ کسی نے آپ کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو تب بھی وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتا کہ یہ امام حسن بصری کی ذات ہے۔ یعنی آپ کا چہرہ عبادت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ایسا روبدار تھا، ایسا خوف خدا کی وجہ سے چہرہ تھا کہ جنہوں نے آپ کے بارے میں آپ کا تذکرہ سنا ہے، آپ کی تقوی پرہیزگاری کا چرچا سنا ہے، وہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو پہچان جاتا، جس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلی مرتبہ صرف چہرہ دیکھ رہا ہے، لیکن امام حسن بصری کا چہرہ ایسا تھا کہ دیکھتے ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ ہو نہ ہو امام حسن بصری کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک اجنبی شخص بصرہ میں آیا اور اس نے لوگوں سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چرچا سنا، تو اس نے کسی سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ تو بتانے والے نے، جیسے اب ہم کسی کا چہرہ بتاتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ رنگت کا اظہار کر دے کہ وہ گورے رنگ کے ہیں، وہ کالے رنگ کے ہوں گے، اونچا قد ہوگا، کم قد کے ہوں گے، حالت کے اعتبار سے ہم ہو سکتا ہے اس کی نشاندہی کرے، داڑھی کے اعتبار سے کہ داڑھی سیاہ ہوگی، داڑھی سفید ہوگی، بالوں کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے ہم کوئی نشانی بتائیں گے کہ یہ نشانی کا جو شخص نظر آئے گا وہی اب کی مطلوبہ شخصیت ہے۔ اگر ہم کسی کا تعارف کروا رہے یا کسی کا پتہ بتا رہے تو ہمارا انداز یہ ہوگا، لیکن امام حسن بصری کا تعارف کسی کو کروانا ہے، ان کی پہچان کسی کو کروانی تھی، تو بتانے والے نے کوئی حلیہ نہیں بتایا، بلکہ بتانے والے نے کہا کہ آپ مسجد میں چلے جاؤ، وہاں ایسا شخص دکھائی دے کہ اس کے شکل جیسا، اس کی مثل، اس کے چہرے والے جیسا آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو سمجھ لینا کہ وہ حسن بصری کی ذات ہے۔ وہ شخص گیا مسجد میں اور اس نے ایک چہرے پر نظر کی، اس کے دل میں خیال ہوا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کی نشاندہی کی گئی، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ہو نہ ہو امام حسن بصری کی ذات ہوگی۔ ہمارے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ ایسا مبارک تھا کہ صرف نہ دیکھنے والا شخص بھی چہرہ دیکھتا تو پہچان جاتا کہ یہی امام حسن بصری ہے۔ امام حسن بصری کے دور مبارک میں ایک شخص تھا حجاج بن یوسف، یہ اس دور کا حکمران بھی تھا اور بڑا ظالم شخص تھا۔ ایک دن حجاج بن یوسف نے حضرت خالد بن صفوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے پوچھا کہ بصرہ کا سردار کون ہے؟ تو حضرت خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بصرہ کا سردار یہ حسن بصری ہے۔ تو حجاج بن یوسف حیرت سے بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلام زادے ہیں۔ حسن بصری آپ نے سنا کہ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تو غلام زادے ہیں، تو پھر یہ سردار کیسے ہو گئے؟ حضرت خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقی سردار حضرت امام حسن بصری ہی ہیں،
کیونکہ لوگ علم دین سیکھنے میں ان کے محتاج ہیں، مگر امام حسن بصری کسی بندے کے محتاج نہیں۔ لوگ ان کے محتاج ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں۔ خدا کی قسم میں نے بصرہ کا کوئی عزت دار ایسا نہیں دیکھا جو امام حسن بصری کی خدمت میں حاضری کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ بڑے سے بڑے عزت والا ان کی خدمت میں حاضری کی تمنا رکھتا ہے، سب ان کا وعظ سننے کی خواہش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کو ترستے ہیں۔ جب حجاج بن یوسف نے امام حسن بصری کے متعلق یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم حقیقی سرداری یہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علم میں کیسے اعلیٰ تھے، کہ ایسے علمی مقام رکھتے تھے کہ لوگ آپ کے محتاج تھے، آپ کسی کے محتاج نہیں، لوگ آپ کا وعظ سننے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے، کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے۔ راستے میں بعض لوگوں کو شدید پیاس لگی، پانی پینے کے لیے کنواں تلاش کیا گیا تو کنواں تو مل گیا مگر اس پر رسی اور ڈول نہیں تھا۔ رسی اور ڈول جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے یہ موجود نہیں تھا۔ اب پریشانی تھی کہ کنویں سے پانی کیسے نکالے، چنانچہ ساری صورتحال امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ نہ ڈول ہیں نہ رسی ہیں، پانی نکلے گا کیسے؟ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھوں گا تو آپ پانی پی لینا۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک آپ کی کرامت کا ظہور ہوا یوں کہ وہ کنواں جس سے پانی نہیں نکالا جا رہا تھا اس کنویں میں سے پانی خود بخود ابلنے لگا، یعنی باہر آنے لگا، اور سب لوگوں نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ ناظرین، یہ جب واقعہ ہوا تو اس میں ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے کوزے کے اندر کچھ پانی رکھ لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے پانی رکھا تو اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو پانی جوش مار کر کنویں سے باہر آ رہا تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گیا اور پانی اپنی تہہ میں واپس چلا گیا۔ جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے اللہ پاک پر اعتماد کم ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ تمہارا اللہ پاک کی ذات پر اعتقاد کمزور تھا، اس کی وجہ سے یہ نحوست ہوئی کہ ابلنے والا پانی پھر اپنی تہہ میں چلا گیا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد میں کمزوری کا یہ سبب ہوا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، توکل ایک بہت بڑی صفت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے توکل کی نعمت حاصل ہوتی ہے یہ انسان دنیا میں حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے اندر توکل کی کمی ہو، اللہ کی ذات پر اس کا اعتماد کمزور ہو، تو ایسے شخص کو ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اعتماد اللہ کی ذات پر کرنا یہ ایسی صفت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے میں نے کہا تھا کہ جب ان کی سیرت میں پڑھ رہا تھا تو ان کے اقوال کے متعلق بڑی بہترین باتیں پتہ چلی، نصیحت آموز آپ کے مدنی پھول ہوا کرتے تھے۔ امام حسن بصری بھی یہ ولایت کے صدیقیت کے درجے پر فائز تھے، اور روایت میں ہے
کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن بصری کی کوئی بات سنی تو فرمایا کہ من ھذا الذی یتکلم بکلام صدیقین، فرمایا کہ من ھذا الذی یتکلم بکلام صدیقین، یعنی یہ کون ہے جو صدیقین جیسی باتیں کر رہا ہے۔ ان کا کلام ایسا تھا جو یہ بات ظاہر کرتا تھا کہ یہ کسی صدیق کا کلام ہے۔ اسی طرح امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ امام حسن بصری کا ایک فرمان سنایا گیا تو امام زین العابدین نے فرمایا سبحان اللہ، ھذا کلام الصدیق، کہ یہ تو کسی صدیق کا کلام ہے۔ آپ کا کلام ایسا تھا کہ جو آپ کا کلام سنتا، اور ہم جیسے انسان نہیں بلکہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں جب کوئی آپ کا کلام سنتا تو وہ کہتا کہ یہ کسی صدیق کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک کلام آپ کو عرض کرتا ہوں، چونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہے اور ہمارا سلسلہ اختتام کی طرف ہے۔ آپ کا ایک فرمان میں عرض کرتا ہوں، کیسا عبرت والا نصیحت آموز آپ کا فرمان تھا۔ آپ کا ایک فرمان جو امام زین العابدین نے سنا تھا، جس کے بارے میں امام زین العابدین نے کہا تھا کہ یہ کسی صدیق کا کلام ہوتا ہے، وہ فرمان عالی شان کیا ہے؟ سنیے، امام العلماء امام حسن بصری نے یہ کلام فرمایا تھا جو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا لیس العجب لمن ہلک کیف ہلک وانما العجب لمن نجا کیف نجا، یعنی آپ نے فرمایا کہ تعجب یہ نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہو گیا، تعجب تو اس پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ کلام، یہ قول بہت گہرا قول ہے، اس کے اندر بہت عبرت کے مدنی پھول ہے کہ جو ہلاک ہوا تو یہ ہلاک کیسے ہوا، اس پر تعجب نہیں ہے کہ ہلاک ہونا تو آج بہت آسان ہے، بندہ گناہ کرے، اس کی ٹوپی اس کے سر کر دے، جھوٹ بول دے، گالی دے دے، دھوکہ دے دے، نمازوں کو چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ تو ہلاکت میں ڈالنے والے کام ہیں اور یہ عام ہیں۔ تو اگر کوئی ہلاک ہوا تو تعجب نہیں ہے کہ آج تو سارے دور کے اندر دنیا کے لوگ ہلاکت میں پڑنے والے ہی کاموں میں لگے ہیں، تو پھر کوئی ہلاک ہو جائے تو اس پر تعجب کیسا کرنا؟ تعجب اس پر ہوگا کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا، کہ ایسے ماحول کے اندر اس نے نیکیاں کیسے کی، نفس و شیطان کے شر سے اپنے آپ کو وہ کیسے بچانے میں کامیاب ہو گیا، ایسے دور کے اندر، ایسے پرفتن دور میں سنت مصطفیٰ کو اس نے کیسے اپنا لیا، نمازوں کی پابندی کیسے کر لی، جب دنیا 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 کے پیچھے بس دنیا ہی لگی ہوئی ہے، ہر انسان کے پیچھے بس دنیا ہے، ہر انسان کے دل میں بس دنیا ہے، اس نے اپنا وقت نکال کے نماز کیسے پڑھ لی، تلاوت قرآن کیسے کر لیا۔ تعجب اس پر ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہلاکت میں پڑنا بقول ان کے یہ تو آسان ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، کہ ہر سو نمونے یہی ہیں کہ بندہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، تو پھر ہلاک ہونے والے پر یہ تعجب نہیں ہو سکتا، لیکن نجات پانے والے پر تعجب ہوگا کہ نجات کیسے پا گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بڑا خوف خدا تھا، اور یہ ایسے خوف خدا والے تھے کہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ابھی اپنی کسی قریبی دوست کی تدفین کر کر آ رہے، ہمیشہ غم زدہ رہا کرتے تھے، اور غم زدہ رہنے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ یہ شاید ابھی اپنے کسی قریبی دوست کی تدفین کر کر آئے ہیں۔ انہیں یہ جب بیٹھتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایسا قیدی بیٹھا ہوا ہے جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، جیسے پھانسی کی سزا دے دیا جانے والا قیدی، اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے، ایک دم غم زدہ بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو لگتا کہ یہ وہ شخص ہے جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، اور بس آپ کا یہی غمگین رہنے نے آپ کو بڑا اونچا مقام بھی عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک بڑی تفصیلی واقعہ ہے، چونکہ وقت نہیں ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک محل میں ہے، تو بھائی نے پوچھا کہ بھائی میں تمہیں
ایک خوشی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، ایک محل میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ایک محل میں ہیں، خوشی کے آثار آپ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے جس مقام پہ دیکھ رہے ہو، امام حسن بصری کو اللہ نے اس سے 90 درجے زیادہ، 90% زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے پوچھا، اس بھائی نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ فکر آخرت میں غمگین رہنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم غور کر لیں کہ کیا فکر آخرت ہمارے اندر ہے؟ ہم تو بس دنیا، صبح اٹھتے ہیں دنیا کمانے کا ذوق و شوق ہوتا ہے، رات سو رہے ہوتے تو کل دنیا کمانا ہے اس کی فکر میں سوتے ہیں، فکر آخرت ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ گناہ کرتے ہوئے نہ فکر آخرت ہوتی ہے، نہ نیکیاں کرتے وقت یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میری اپنی آخرت سنورے گی۔ تو پھر ناظرین اکرام، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں کی سیرت سے درس نصیحت حاصل کریں، اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت سے عبرت حاصل کریں، اور عبرت یہی ہے کہ ہم بھی فکر آخرت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، فکر آخرت میں ڈوبے رہے۔ ہمارا بنے گا کیا؟ قبر میں بنے گا کیا؟ قیامت میں کیا بنے گا؟ روز محشر کیا بنے گا؟ ہمارے دل کے اندر بھی ہمیشہ اس کا دھڑکا لگا رہے۔ اسے کہتے ہیں فکر آخرت میں ڈوبا رہنا۔ انشاءاللہ فکر آخرت میں ڈوبے رہیں گے تو گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ گناہ کرنے سے پہلے آخرت کی فکر ہوگی کہ اگر یہ گناہ کیا اور میری آخرت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ یہی فکر انشاءاللہ گناہوں سے بچائے گی، یہی فکر انشاءاللہ عز و جل عبادت کی طرف ذوق و شوق پیدا کروائے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت سے یہ درس حاصل کرے کہ فکر آخرت میں اپنے دل کو لگائے رکھے۔ اللہ عز و جل ہمیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف خدا کا، ان کے فکر آخرت کا ہمیں صدقہ نصیب کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں فیضان امام حسن بصری سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے